نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ محترم سامعین کرام، کل کی ویڈیو میں، کل کے سبق میں میں نے شرک کا خلاصہ بتایا تھا۔ شرک کہتے کس چیز کو ہیں؟ یہ آسان الفاظ میں اس طرح تھا کہ خالق کی صفات کو مخلوق میں ماننا، یہ شرک ہے۔ ما فوق الاسباب کوئی بھی صفت ہو جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، ان صفات کو کسی دوسری ہستی میں، کسی دوسری مخلوق میں ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک کا بہت آسان سا خلاصہ ہے۔ جس طریقے سے رزق کا دینا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، زندگی اور موت کا دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اسی طریقے سے ایک چیز ہے اولاد دینا۔ اولاد دینا یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اگر اس چیز کو اور کسی دوسری مخلوق میں مان لیا جائے، اولاد دینے کی صفت یا اولاد دینے کا اختیار کسی دوسری مخلوق میں مان لیا جائے، کسی دوسری ہستی میں مان لیا جائے، چاہے وہ کسی فرشتے میں مانا جائے یا کسی انبیاء اکرام میں سے کوئی بھی ہستی ہو، ان میں یہ صفت مان لی جائے، یا دیگر اولیاء اللہ ان سے یہ صفت مان لی جائے، یا ان سے امید رکھ لی جائے کہ ما فوق الاسباب وہ اولاد دے سکتے ہیں، یا اس چیز میں ان کا کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ یاد رہے، اولاد دینے کا خاصہ، اولاد دینے کی صفت، اولاد دینے کا اختیار یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ آج امت کے اندر شرک اس طریقے سے پھیل رہا ہے، بعض لوگ اس طرح شرک میں مبتلا ہیں، ان کے یہاں شادی کے کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوتی تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی ولی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، یا اپنے کسی بھی شیخ یا اکابر کے پاس جا رہا ہے، جو زندہ ہوں یا جو فوت ہو چکے ہوں، سب کا معاملہ ایک ہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خاصہ صرف رب العالمین کا ہے، یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ چاہے کسی زندہ سے یہ امید رکھی جائے یا کسی فوت شدہ سے یہ امید رکھی جائے، ہر حال میں شرک ہوگا۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کے لیے ہے اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کے لیے ہے۔ زمین کا مالک بھی اللہ، آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین اور آسمان کا خالق بھی اللہ، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سب چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ آگے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ حیات عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے بیٹے عطا فرماتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی اس کو بے اولاد رہنے دیتا ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اولاد دینی یا نہ دینی یا جو کچھ بھی عطا فرمانا، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اب اس معاملے میں اور کسی سے اگر کوئی امید رکھی جائے ما فوق الاسباب تو ہر حال میں شرک ہوگا، چاہے وہ نیک ہستیاں، چاہے ہمارے سامنے زندہ ہوں یا وہ فوت شدہ ہوں۔ اور فوت شدہ کے پاس جا کر کوئی بھی چیز مانگنا یا کسی چیز کی امید رکھنا یہ تو ویسے بھی شرک تو ہے ہی، لیکن انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ یعنی اس شخص سے آپ ایسی امید رکھ رہے ہو، اس شخص کے پاس مدد مانگنے جا رہے ہو جس شخص کا انتقال ہو چکا، اس کے انتقال کا مسجد میں اعلان ہوا،
اس کا غسل ہوا، پھر لوگ نماز جنازہ کے بعد اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کر کے آئے، اس کے بعد آپ آ کر کے اس سے امید رکھ رہے ہو کہ اب وہ ہماری حاجت پوری کرے گا، ہماری کوئی بات سن بھی سکے گا، ہمیں کوئی چیز دے بھی سکتا ہے۔ شرک تو ہے ہی ہے یہ، لیکن عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں، شرک کے اڈوں سے دور رکھیں۔ جو لوگ شرک کے اعمال اور افعال میں مبتلا ہیں ان سے بھی دور رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔